یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. حدیث میں آتا ہے ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی. یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے. تقریباً محدثین کا اتفاق ہے 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر ارض حجاز میں. تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے. تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں, زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی. ایک نشانی یہ تھی, حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا, جو اونٹوں کے چرواہے, بکریاں چرانے والے غریب غربا, یتطاولون فی البنیان, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے. تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے, جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے, وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے. پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی, حفاتن عراتن عالتن, حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ, ننگے بدن لوگ. ایسا نوٹ چھاپیں گے, ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ. تو یہ تو دبئی میں, آپ شارجہ میں دیکھ لو, اب سعودی عرب بھی بنا رہا ہے, ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے, اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے. تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں, لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں. تو جن میں ایک بڑی علامت ہے, سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے, حضرت عیسیٰ کا آنا ہے, امام مہدی کا آنا ہے, یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے, سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. تو جب آئیں گی تو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا, اس کے لیے آپ ہمیں کال کرنے کی بھی زحمت نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی مفتی صاحب, کیا بھائی جان آپ ذرا تمیز سے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اس طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں آپ. بچوں میں یہ بڑی مسئلہ ہے نا, بچہ کا کبھی بھی ایک جگہ بٹھاؤ گے کبھی بھی ٹک کے نہیں بیٹھے گا. وہ اس کو میں نے اجازت دی تھی کہ آپ تمیز سے بیٹھو گے تو بیٹھ جانا, ٹھیک ہے, تمیز سے, شاباش. لیکن وہ بچہ ہی نہیں ہے جو تمیز سے بیٹھ جائے. اچھا بھائی مفتی صاحب, کیا توحید پرست مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا؟ کیا مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا, اور یہ کب ہوگا؟ یہ تو صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو توحید پرست ہوگا اپنے ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بہرحال جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. اللہ ایمان والوں کو اور کافر کو ایک جیسا بدلہ نہیں دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, ایک طویل عرصے کے بعد کافر جو ہے نا یہ تانا دے گا مسلمان کو کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے. تم کلمہ پڑھتے تھے, ایک خدا کو مانتے تھے, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے, تم بھی گناہ کرتے تھے اور ہم بھی گناہ, تو نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہوا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب آئے گا اور اللہ ایک بہت بڑی تعداد صرف ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے گا. غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں, واہ بھائی واہ, مسلمان اتنے بڑے مجرم ہوئے, اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی بالآخر جہنم سے نکلیں گے, اور ہم جیسے مرضی ہوں جلتے رہیں گے جہنم میں, یہ کیسا اسلام ہے؟ بھائی اپنوں کا ہمیشہ دنیا خیال کرتی ہے, اور جو اپنے نہیں ہوتے ان کا خیال نہیں کیا جاتا. آپ بتاؤ نا, امریکہ کا کوئی بندہ پاکستان میں جرم کرتا ہے, امریکہ کہتا ہے ہمارے حوالے کرو, ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا نیشنل ہے, یہ ہمارا کلمہ پڑا ہوا ہے اس نے, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی غیرت مند حکومت ہوگی وہ یہ کرے گی. تو اللہ کہتا ہے گنہگار تھا, مانتا تو تھا نا کہ میں ہوں, میں نے نعمتیں دی ہیں, گناہ کا اعتراف بھی کرتا تھا, اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے. تم تو مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں کا, قبر کا عذاب, اور تم تو ڈاروین اور سائنسدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو جاؤ انہیں سے جا کے مانگو, سمجھتے ہو؟ تمہیں ڈاروین نے الٹی پٹیاں پڑھا دی تھیں کہ یہ مرغی خود بنی ہے, یہ انڈے, یہ جو مرغی 21 دن انڈے سیتی ہے نا اور گھماتی رہتی ہے, یہ اس کی کھوپڑی میں آٹومیٹیکلی آ گیا تھا. یہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی جو تھنوں کی طرف لپکتا ہے, یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ایوالو ہوئے ہیں, یہ اتنے سمجھدار ہو گئے, پیدا ہوتے ہی تھن تلاش کر رہے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے نر مادہ جوڑے بنائے. ایوالو ہونے کے نتیجے میں نر مادہ کیسے بن گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ سائنس اتنی ذہین ہے, نیچر اتنی ذہین ہے کہ ہر چیز نر اور مادہ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا, کسی نے بنایا ہے. تو ہم تو بھائی اس بنانے والے کو مانتے ہیں کہ مرغا مرغی خود نہیں پیدا ہوئے, اس کے نتیجے میں انڈا آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ رہا. اس انڈے میں ایسے سافٹ ویئر کہ مرغی انڈا دینے سے پہلے چھپتی ہے کہاں جا کے دینا ہے, اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ انڈے سے کیا نکلے گا, بچہ نکلے گا, حالانکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے. ایوالو اگر ہو رہی ہیں چیزیں
تو باڈی میں تبدیلی آئے نا. کھوپڑی کہاں سے اتنی ترقی کر رہی ہے؟ بتاؤ کسی کو ہنر سکھائے بغیر خود کوئی سیکھ لیتا ہے؟ ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا کے چلوانا پڑتا ہے تو جا کے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے, جو بالکل سادہ سا کام ہے. مرغی نے انڈوں کو 21 دن بیٹھ کے سینا کہاں سے سیکھ لیا, اور اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, یہاں سے بھی پکانا ہے, اب یہاں سے بھی پکانا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور ایسے قربانیاں دے کے بچے نکالتی ہے, پھر ایسے ان کی پھر دانا توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہے, پہلے ان کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے. یہ سب چیزیں ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے سب کچھ, اللہ کہے گا جاؤ اس فطرت سے ہی اپنا بدلہ لو. ڈاروین تمہارا باپ, وہ تمہیں بتائے گا جنت کیا ہے اور جہنم. جو اللہ کو مانتے تھے کہ یہ سب کسی کا پیدا کردہ ہے, اللہ کہے گا آج جنت انہی کے لیے ہے, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو جتنا اچھا عمل کر لو, جنت بنائی اللہ نے ہے, تو اس کو نہیں مانو گے تو وہ پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتی. آپ کسی ملک کے شہری ہیں, بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, قانون کو فالو کر رہے ہیں, ریڈ پہ رک رہے ہیں, گرین پہ چل رہے ہیں, بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں. ایک دن کسی شرطے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا؟ ہے بھائی. آپ نے کہا اقامہ تو نہیں, میں تو سرنگ بنا کے بارڈر کراس کیا ہے میں نے, اللیگل رہ رہا ہوں. کہے گا بھائی اللیگل نہیں ہوتا, آپ کتنے اچھے ہیں, نکلو یہاں سے. تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ تو نیشنل ہی نہیں ہے نا, اس کو تو قومیت ہی نہیں ملی ہے. اللہ کہتے ہیں تم تو باغی ہو, تم آؤ میرے پاس, تمہارے جتنی نیکیاں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راک کے پہاڑ کی ہے, دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں, ان کا وزن کچھ بھی نہیں. ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے, جتنی مرضی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, کہ نادرا میں کسی اور ابا کا نام ڈالا ہوا ہے تو نے. اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے, لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے فوراً بتاتا ہے یہ میرا باپ ہے. باپ کہتا ہے نالائق ہے لیکن ہے کس کا؟ میرا ہے. تو میں چماٹ لگاؤں گا, دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا, اس کو دفاع بھی کرے گا, وراثت بھی اسی کو دے گا. تو مسلمان کی مثال جو گنہگار ہے وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا, اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد شوہر اپنی وفات شدہ بیوی کا غسل جنازہ دے سکتا ہے ان کی وفات کے بعد؟ پہلا مسئلہ اختلافی سے شروع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلافی مسئلہ ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں, اور اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کو خود غسل دیں؟ اتنی ساری خواتین ہوتی ہیں جو دے سکتی ہیں غسل. اور مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے, دیگر ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے. لیکن جب اختلاف آئے کسی مسئلے میں تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے. چلیے آگے. دوسرا سوال حضرت, دلائل دونوں کے پاس ہیں, ان دلائل کی بحث میں جاؤں گا لمبی بات ہو جائے گی. ہمیشہ ایسی چیز کو فوکس کرنا چاہیے جس کا عملی زندگی سے, روزمرہ زندگی سے یا عملی زندگی سے تعلق ہو. عام طور پر اس کی ضرورت پیش آتی نہیں. کسی کی وائف مرتی ہے تو خواتین بہت ہوتی ہیں غسل دینے کے لیے. میرے پاس ایک دفعہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے, فون بھی رات کو 2:30 بجے کیا, کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے تو وہ مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے, یعنی جو شیمیل تو نہیں, یعنی ٹرانسجینڈر کہہ لیں اس کو. تو میں نے کہا اگر اس میں بھائی مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو مرد غسل دے دیں, خواتین والی علامتیں زیادہ ہیں تو عورت. کہہ رہے نہیں بالکل بیچ میں ہے. مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ ایسی صورت میں تیمم کرا دیا جائے, لیکن میں نے کہا کہ ایسا ہوا بھی ہے. کہہ رہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں اگر ہو جائے. میں نے کہا بھائی جب ہو جائے گا تو پھر بتا دیں گے. تو چلیے. شاہ باغ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ساؤتھ افریقہ میں, انہوں نے شیخ سدیس سے پوچھا کہ ایسے لوگوں کے جنازے کی دعا کیا ہوگی. جی تو وہ بھی سوچے, پھر انہوں نے کہا کہ اللہم اغفر لہ. یہ سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں جی, اور کب ہم کو پتا چلے کہ کسی چیز کو دعا مانگنا اب روک دو اور اللہ پر سپرد کر دے, اور دوسری جانب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہیں. دیکھیں جب اسباب کی دنیا میں کسی چیز سے بالکل نا امیدی ہو جائے اور وہ ناممکنات میں سے بن جائے تو پھر شریعت نے ایسے موقع پہ صبر کا حکم دیا ہے. ایسے موقع پھر ہمیں صبر کا حکم دیا ہے. تو بہت سی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے, اسباب کی دنیا میں امید نہیں ہے شفا کی, تو آپ اللہ سے دعا مانگ لیں, لیکن ایک وقت کے بعد جا کے پھر
صبر کر لینا چاہیے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کے کام کرتے نہیں ہیں، عادت یہ ہے، کر لیتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن یہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی خاتون اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اے اللہ تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا تو مجھے بھی دے دے، تو اللہ کے لیے ممکن تو ہے نا، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کی عادت نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ اس پہ ایگری نہیں ہے، اس پہ راضی نہیں۔ تو ہاں بعض دفعہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں کسی کے القاء کر دیتے ہیں کہ تم مجھ سے بہت زیادہ اس دعا مانگو گے، جیسے امام بخاری کا واقعہ ہے، وہ نابینا تھے تو ان کی ماں نے رات کو مصلی پہ بہت زیادہ رو کے دعا مانگی، کیونکہ آگے ان کی زندگی تھی، تو بہت زیادہ دعا مانگی، تو رات ہی کو خواب میں ان کو فرشتے نے خوشخبری سنائی، جب صبح اٹھی ہیں تو بیٹے کی بینائی آ چکی تھی، اور پھر وہ امام بخاری بنے۔ لیکن نارملی ہمیں حکم، عام قاعدہ اور ضابطہ یہی ہے کہ جب ایک چیز ناممکنات میں سے ہو جائے تو پھر اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمیں صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی دعاؤں میں زیادہ فوکس آخرت کو کرنا چاہیے، زیادہ فوکس جو ہے نا آخرت کو کرنا چاہیے۔ اور دعاؤں کے آداب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے اس امید پہ دعا مانگنی چاہیے کہ میری دعا لازمی قبول ہوگی، لیکن علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ساتھ میں یہ بھی رہنا چاہیے ذہن میں کہ وہ اللہ ہے، رد بھی کر سکتا ہے، تو جو وہ کرے گا ہم اس پہ راضی رہیں گے۔ اتنی زیادہ امید لگا لینا کہ پھر جب دعا قبول نہ ہو تو پھر آپ مایوس ہونے لگیں، اللہ کے بارے میں اشکالات ہونے لگیں کہ میں تو مانگ رہا ہوں وہ دے نہیں رہا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بھی رکھے بھائی وہ مستغنی ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے اصل آخرت ہے، یہ سارے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں جب ہم دنیا کو اصل بنا لیتے ہیں، اور دنیا وہ کسی کے بھی خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں، بلکہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں بعض دفعہ وہ زیادہ آزمائشوں میں آتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے اللہ اسے پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی جو آخرت میں سزا تھی وہ دنیا میں مل جائے اس کو، اور آخرت میں بالکل صاف ستھرا ہو کے جائے۔ اب اللہ نے اس کو ڈالا پریشانیوں میں، وہ دعائیں مانگ رہے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے پریشانی دور ہونا رحمت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو رحمت یہی تھی کہ اس کو ابھی پریشانیوں میں ڈال کے سب نیٹ کلین کر کے اس کو بھیج دوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نہانے کے لیے گیا کہ نیٹ کلین ہو کے نکلوں گا، لیکن دعا مانگ رہے کہ نہیں میں میلا ہی ٹھیک ہوں، صحیح ہے نا، میں کیا ہوں، میلا ہی ٹھیک ہوں۔ تو ہمارا کام ہے اللہ سے دعا مانگنا، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا، وہ قبول بھی کر سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آتا ہے کہ حدیث دعا لازماً قبول ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، اس کا کوئی متبادل دے دے گا۔ تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ کی مرضی ہے ایز اٹ از قبول کرے، جو آپ مانگ رہے ہیں اس کا متبادل دے دے، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ If we could just request everyone to have a seat in the back and keep your children with you. جزاک اللہ۔ یہ کراچی میں ہوٹل کی جیسی چائے ہونی چاہیے، کوئٹہ ہوٹل، صحیح ہے۔ امریکہ نے اتنی ترقی کی مگر کراچی میں کوئٹہ ہوٹل جیسی چائے نہیں بنا سکتا۔ جی نہیں حلوہ نہیں، چائے۔ حضرت یہ وہم کا علاج بعض لوگوں کو استنجا میں، دیکھیں وہم کا علاج، سوری آپ کا سوال کنٹینیو یعنی مکمل ہونے سے پہلے ہی میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ کہ جو وہمی ہے نا اس کو جب تک طبیعت سے چترول نہیں پڑے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا کوئی علاج نہیں، یہ نہیں، یہ سمجھانے سے نہیں سمجھتے وہمی لوگ۔ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے وضو کریں گے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے استنجا کریں گے، گھنٹوں گھنٹوں پانی، اس کا حل یہ نہیں ہے اس کا کہ ان کو سمجھایا جائے۔ ان میں اتنی سینس ہوتی تو یہ کیوں کر رہے ہوتے؟ تو یہ ماں باپ کو چاہیے بچوں کو، اب چترول پہ کیس نہ بن جائے، امریکہ ہے تو چترول کو آپ لوگ ٹرانسلیٹ صحیح طرح نہیں کر کے بتانے ان کو، کہنا چترول ہمارے محبت کو بولتے ہیں، تو یہ ان کو تھوڑا سختی کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کے اوپر، اور ان کو بس سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ وضو کر لیں، بس آپ کا وضو ہو جائے گا، نہیں بھی ہو تو ہو جائے گا، چند دن یہ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں، دوسرا ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ جی جناب۔ حضرت آپ نے کہا تھا مجھے تو نہیں پتا وہ کیا ہے تو میں لفظ نہیں دہراؤں گا، لیکن اگر کوئی بڑے ہیں اور اب تو ماں باپ کی تربیت سے آگے ہیں، کہ ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ بعض ذہنی بیماری، بہت متقی لوگ ہیں
दिन में 50 नमाजें पढ़ रहे हैं, उनको वहन हो रहा है कि मैं हंस दिया, तो एक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई शरई तौर पर कोई और नसीहत आप इसमें मजीद? देखें, ये जो एक तो जाहिर है डॉक्टर से भी इलाज कराना चाहिए, जितने जो नफ्सियाती डॉक्टर हैं वो इसी के लिए तो पढ़ा है उन्होंने। इसमें बहुत सारे केसेस कुछ दिमाग के केमिकल के आउट होने से भी होते हैं, जिसको हम तकवा समझ रहे होते हैं। हमारे रिलेटिव को क्या हुआ कि हर वक्त मौत का खौफ, मौत की बातें, तो हमने समझा कि शायद अल्लाह के खौफ का गलबा हो गया, तो 2-3 मेडिसिन डॉक्टर ने दी, वो ठीक हो गया। ठीक है तो ये भी होता है इंसान के साथ, हम उसे कुछ और समझ रहे होते हैं। जैसे पुराने वाकयात है ना बुजुर्गों के, अल्लाह के खौफ का गलबा, तो डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए ऐसे मौके पे, जो जहन के जो पेशेंट होते हैं। 50-50 नमाजें आप पढ़ रहे हैं जो अल्लाह ने माफ कर दी थी, असल में तो 50 नमाजें फर्ज होके 5 रह गई थी ना, फिर कोई उसी 50 पे आ गया है, तो इसका मतलब ऊपर की सेटिंग उसकी खराब हो गई है। तो ये कोई तकवा नहीं है कि ये अल्लाह के खौफ का गलबा है, ये तकवा नहीं, बीमारी है ये। तो ऐसे पेशेंट को अपने बारे में पहले यकीन कर लेना चाहिए कि मैं पेशेंट हूं, मैं मरीज हूं। मेरे पास कुछ दिन पहले केस आया, एक खातून और एक जो वालिदैन थे अपने बच्चे को लेकर आए और कहने लगे ये आपका बयान सुन के बहुत इसमें तकवा पैदा हो गया है। तो वो तकवा ये पैदा हुआ था कि वो कोई काम ही नहीं करता था, कहता था दुनिया मुसाफिर खाना है। मेरे बयानात में अक्सर ये होता है ना, दुनिया मुसाफिर खाना है और सबने यहाँ से जाना है, दिल लगाने की जगह नहीं है दुनिया, बार बार में ये तो कह रहे ये दिल लगाने की जगह ही नहीं है, तो कुछ करता ही नहीं है, सुबह शाम पड़ा रहता है। मैंने कहा भाई ये तकवा नहीं है, ये कुछ इसको कोई डिप्रेशन है या कोई बीमारी है जो लेबल ये मेरे बयान का लगा रहा है। क्योंकि हम तो बयान में बार बार कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना नहीं है, मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह नहीं है, मगर उसका मतलब क्या है? तो मैं 20 दफा मतलब बयान कर चुका हूं। तो कोई असल में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो इसका डॉक्टर अच्छा इलाज कर सकता है। जो जिस्मानी बीमारियां हैं ना, उनका इलाज उलमा के पास नहीं होता, उनका इलाज डॉक्टरों के पास होता है। बल्कि मजहबी स्कॉलर बाज दफा केस को बिगाड़ देते हैं और ज्यादा, जो मसला दिमाग का है ना उसका, वो और डरा दिया उसको, तो वो और बाज दफा केस बिगड़ जाता है। हाँ, अगर वाकई उस पर अल्लाह के खौफ का गलबा है, दिमागी मसला नहीं है। बाज दफा ये भी होता है कि उसको ये वहम हो गया पता नहीं मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, फिर उसको अल्लाह की रहमत की आयात और अल्लाह की रहमत की अहादीस बतानी चाहिए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाज सहाबा थे जिन पे अल्लाह के खौफ का बहुत गलबा हो गया, बहुत ज्यादा उनके दिल में जहन्नम का खौफ जब बैठ गया, तो फिर हमारे नबी ने ऐसे मौके पे क्या फरमाया? देखें, आप बहुत सारी अहादीस मिलती है जिनमें ऐसा लगता है कि सबकी बख्शिश हो जाएगी, बाज अहादीस से ऐसा लगता है कोई भी नहीं बचेगा, सारे जहन्नम में जाएंगे। तो ये अलग अलग मौकों के लिए जो लोग गुनाहों पे जरी थे, अल्लाह का खौफ ही खत्म हो गया, उनके लिए ऐसी हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई जिनसे उनके दिल में खौफ पैदा हो। और कुछ लोग थे जिनमें खौफ का बहुत गलबा हो गया, उनको नबी ने ऐसी हदीसें सुनाई ताकि उनमें उम्मीद, मिसाल के तौर पर बाज दफा किसी गुनाह की आदत पड़ जाती है, छूटता नहीं है, इंसान तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है। अब उस गुनाह पे बहुत बड़ी वहीद होती है, तो इंसान ये कहता है कि अब मैं जन्नत में नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो ये गुनाह छूटता ही नहीं। तो ऐसे मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? भाई अगर सारे लोग दुनिया में नेक हो जाए ना और गुनाह ही खत्म हो जाए, सही हदीस है, अल्लाह इंसानों को खत्म कर देगा और अल्लाह कहेगा ऐसे कौम पैदा करेगा जो गुनाह करे और तौबा करे, क्योंकि अल्लाह को तौबा भी तो पसंद है। तो अब इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि आप गुनाह करना शुरू कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि गुनाह के बाद अगर मायूसी हो रही है तो भाई मायूसी ना करो। गुनाह करना एक जुर्म है तो तौबा एक नेकी भी तो हो रही है ना आपसे, तो तौबा को फोकस करें, चाहे बार बार गुनाह हो रहा है बार बार तौबा करें। तो जिसको भी ये वहम हो जाए ना बिल्कुल इस तरह का कि बहुत ही वो 50-50 नमाजें पढ़ रहा है, असल इलाज तो वही है जो मैंने शुरू में बताया था, तो असल वही है। हमारे मामू बैठे हुए हैं ना सामने, इन्होंने बचपन में हमें एक वाकया सुनाया था, बहुत से वाकयात हमारे मामू भूल चुके हैं तो हमें याद है। इन्होंने एक वाकया सुनाया अमेरिका का कि यहाँ एक बच्चा जो है ना, माँ बाप का बच्चा साइकिल लेके घूमना शुरू किया, वो साइकिल लेके ना घूम रहा है, तो माँ बाप ने समझाया बेटा ये काफी देर से घूमे जा रहे हो, आराम से बैठ जाओ। बच्चे को नहीं समझ में आया, उसको घूमे जा रहा है साइकिल लेके ना, कोई पोल के गिर। माँ बाप बड़ी टेंशन में कि यार ये इसको हुआ क्या है, क्या खाया था इसने, ब्रेकफास्ट में क्या लिया है, डिनर में क्या लिया है, इस पे नहीं है। वो तो माहिर नफ्सियात को बुलाया गया, वो आए, उन्होंने बच्चे की चेक किया कि हो क्या गया इसको, तो रिपोर्ट तैयार की उसकी कि भाई ये क्या हुआ था, कौन सी बीमारी है। किताबों में
تلاش کیا گیا یہ کون سی بیماری ہے جس میں بچہ گول گول گھومنا شروع کر دیتا ہے. خیر جی بڑے بڑے ڈاکٹر آئے, کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. ایک آیا پاکستان سے, چپیٹ لگایا, بچہ بیٹھ گیا آرام سے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا, یہاں پہ ساتھ دے رہا ہوں, ایک تھپڑ لگایا آرام سے بیٹھ گئے. تو کچھ چیزوں کو ہم بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں نا. تو جو اس طرح کی جن کی عادت ہو جائے ان کو پہلے تو بتانا چاہیے بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نماز پڑھ لو, وضو کرو, اللہ قبول کرنے والا ہے. بس اسی طرح اللہ قبول کر لے گا, غفور الرحیم ہے. پھر بھی دوبارہ پڑھ رہا ہے, بار بار پڑھ رہا ہے, تو پھر وہی علاج. چلیں حضرت یہ ایک سوال ہے لیکن تھوڑا عجیب ہے. اچھا آپ انگلش سے سمجھ رہے ہیں تھوڑا؟ جی میں انگلش میں پڑھ کر پھر اردو میں ترجمہ کروں گا, پتہ نہیں کیوں خاص آپ سے پوچھ رہے ہیں. If you have any estimated time about when Dajjal will be discovered or any estimated time about when قیامت ہوگا, کہ آپ کے انداز سے دجال کا ہے؟ دیکھیں کوئی ایسٹیمیٹڈ ٹائم نہ دجال کا نہ قیامت کا ہمیں معلوم ہے. اور میں یہ عرض کروں یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت مہدی بھی آئیں گے, دجال بھی آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. لیکن حدیث میں جس چیز کو مبہم رکھا گیا ہے ہمیں اس کو مبہم ہی رہنے دینا چاہیے. بہت سے اسکالرز نے علامتیں بتا کے ٹائم بتایا ہے کہ فلاں ٹائم پہ آ رہا ہے, فلاں ٹائم پہ آ رہا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ صدیوں سے اسکالرز اس طرح کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں. ان پیشگوئیوں کا فائدے کے بجائے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ بھئی دجال چونکہ آنے والا ہے لہذا فی الحال ہم یہ کام کر لیں, امام مہدی چونکہ آنے والے ہیں وہ تو نمٹائی دیں گے, سارا سیٹ اپ صحیح کر لیں گے, تو ابھی ہم یہ کر لیں. ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ آج جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, آج جو زمینی حقیقت ہے, ہم اس کو دیکھ کے پلاننگ کریں. دجال یا امام مہدی کو سامنے رکھ کر ہمیں کسی بھی معاملے میں پلاننگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دجال کو بھیجنا, امام مہدی کو بھیجنا, حضرت عیسیٰ کو بھیجنا, یہ اللہ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. اور اللہ نے ہمیں ٹائم بھی نہیں بتایا. اچھا علامتیں بتائی ہیں, اب وہ علامتیں بھی یقینی نہیں ہوتی. آپ کو لگ رہا ہے یہ علامتیں آج ہیں, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بھی 100 سال کے بعد ہو, 200 سال کے بعد ہو. ایسی علامتیں ہر دور میں لوگوں نے بتائی ہیں. دیکھو یہ علامتیں ہو گئی نا, امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہو رہا ہے, اس کا مطلب دجال آنے والا ہے. بھائی امت مسلمہ میں تو بنو امیہ کے دور سے انتشار پیدا ہو رہا ہے, آج پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں عرب میں یوں ہو جائے گا. بھائی عرب میں پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, عرب میں بہت کچھ سازشیں ہوتی رہی ہیں, بغاوتیں ہوتی رہی ہیں, بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو اس لیے آپ نے وہ کرنا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی, جو کیلکولیشن جو بتا رہی ہے آج کی تاریخ میں, اس کو سامنے رکھ کر پالیسی بنانی ہے. دجال یا امام مہدی پہ کسی چیز کو موقوف نہیں کرنا. جی حضرت سوال یہاں ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں جی الحمدللہ ایک کے ساتھ, وہ اس شادی کو خوش اور خیر کیسا بنائیں؟ دیکھیں جو بھی خاص طور پہ جن کے پاس غصے کا مسئلہ ہے, خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہے وہ غصے والے ہیں. ہر ایک کا میاں غصے والا ہی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صفات سے نوازا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے. غصہ گھر میں کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے, لیکن مردوں میں غصہ ہونا یہ خواتین کو چاہیے یہ تھوڑا سا برداشت کر لیں, یہ نیچرل ہے. اور خواتین کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں بیوی کے اندر, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے, وہ بھی نیچرل ہے. اگر آپ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, حدیث میں آتا ہے طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. الا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها فان ذهبت تقيمها تكسرها الا وان كسرها طلاقها كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو مرد اور عورت دونوں کی نیچر اللہ نے سیم نہیں بنائی ہے, بالکل الگ الگ بنائی ہے. تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے عورت کو کہ مرد کی طبیعت میں تھوڑا سا کھوپڑی اس کی تھوڑی سی ہو تو چل جاتا ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. تھوڑی سی کھوپڑی ہر مرد کی آؤٹ ہوتی ہے, اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میں آدمی ہوں, یہ ہوتا ہے. اور ہر عورت کو میں تھوڑی سی ناشکری, اطاعت نہ کرنا, الٹی باتیں کرنا. میں لطیفہ سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی اور کہتی تھی بتاؤ شادی سے پہلے کوئی سر دباتا تھا؟ اس نے کہا ہوتا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, سر میں درد ہی نہیں ہوتا تھا. تو الٹی باتیں کرنا جس سے انسان کی کھوپڑی گھوم جائے, یہ ہوتا ہے ہر خاتون میں ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے یار میں ان کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں, میں ان کو امریکہ لا کے میں نے آباد کر دیا, میں نے ان کو کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اور اس کی باتیں سنو کیا کر رہی ہے. تو کچھ چیزیں کامن ہیں مرد میں کے نفسیات میں بھی اور عورت کی نفسیات میں بھی, تو اس میں دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گھر برداشت کے بغیر چل جائے. آپ چاہتے ہو کہ 100 جو میرے گھر مجھے آ کے بتاتے ہیں نا لوگ کہ میرا ماشاءاللہ میرے 10 سال ہو گئے نا بیوی سے کبھی کچھ جھگڑا ہی نہیں ہوا. مجھے پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے بھائی, پھینک رہا ہے لمبی لمبی. کچھ ایسے علماء گزرے ہیں لیکن وہ ہزاروں میں لاکھوں میں ایک. کیسے ہو سکتا ہے کہ, اور بعض لوگ بتاتے ہیں ہماری بیگم بالکل ایسے روبوٹ کی طرح فرمانبردار ہے. بھائی نہیں ہوتا. نہ کوئی شوہر ایسا ہوتا ہے جو آپ کے سارے حقوق ادا کر رہا ہو اور بالکل. تو ریلیشن میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں, ان ضابطوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہی تو اسی لیے پیش آئی ہے کہ ریلیشن آٹومیٹیکلی خود بخود سیدھے نہیں چلتے. تو برداشت کا حکم ہے. تو مرد کو چاہیے اپنے غصے پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لے, اور عورت کو چاہیے اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لے. وہ بولنے سے پہلے سوچے کہ اس سے کہیں آگ تو نہیں لگ جائے گی. ایسا تو نہیں مننے کے ابا جو ہیں وہ تلملا جائیں گے بالکل, یہ کیا کہہ دیا تم نے. ان کو احساس نہیں ہوتا کہ, اور وہ ناشکری کا جملہ ہے جو جس سے آدمی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, عورت بہت تھوڑے نہیں ہوتے, بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے ان کو. تو اس کو وہ اپنا سربراہ مان لیں, سر کا تاج مان لیں, اور مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں. دیکھو اسلام میں بیوی مر جائے نا شوہر پر عدت نہیں ہے, باپ مر جائے عورت پر عدت نہیں ہے, عورت کا بھائی مر جائے عورت پر عدت ہے کیا. شوہر مر جائے تو سوگ منانے کا حکم ہے. یہ جو عدت ہے نا عورت پر, اس عدت میں بہت ساری حکمتیں. ایک حکمت تو یہ کہ نسب کی حفاظت ہو, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ہدایہ فقہ کی مشہور کتاب ہے بزوال نعمت النکاح, کہ اس سے نکاح کی نعمت چھن گئی ہے. اس کے ایک چھاؤں تھی جو اس سے اللہ نے چھین لی ہے. تو عورت اگر مرد کو سربراہ سمجھ لے گھر کا کہ بھئی اطاعت کس کی ہوگی, ان کی ہوگی. میری اور میرے شوہر کی بات میں جب اختلاف ہوگا تو شوہر کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے, یہ بات مان لیں. اور مرد یہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے بیسک چیزوں میں تو میری ہی اطاعت ہو رہی, چھوٹی وہ ہر چیز میں تھوڑی اطاعت ہو رہی, بیسک چیزوں میں. اور مرد تھوڑا سا یہ احساس کر لے کہ یار الٹی باتیں یہ ہر ایک گھر میں ہوتی ہیں, تو میں تھوڑا سا برداشت کر لوں. تو غصے کو تھوڑا سا برداشت کر لے تو اس طرح گاڑی چلتی ہے آرام سے. 100% تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو آخرت جنت بنی ہے. اس کے حوریں ووریں جب ملیں گی نا تو بالکل جیسے کہیں گے ویسے کریں گے, کوئی پرابلم نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جب آئے ان کی خدمت میں, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں, تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. تو پھر ان صحابی نے فرمایا دوسری کوئی نصیحت کریں, تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر تیسری دفعہ صحابی نے پوچھا کہ کوئی نصیحت کریں, آپ نے پھر تیسری دفعہ فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. فردد مرارا, حدیث کے الفاظ ہیں آپ بار بار یہی نصیحت کرتے رہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ مرد تھے نا صاحب. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے کسی عورت کو یہ کہا ہو کہ غصہ مت کرو. تو غصہ یہ بیماری کس کی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے نا. مرد کو آپ نصیحت کر رہے ہیں غصہ مت, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو غصے والی بیماری ہے یہ بیماری کس کی ہے, مرد کی. اور عورت کی بیماری ناشکری, تبھی عورت کو نبی نے شکر گزاری کا حکم دیا کہ شوہر کی شکر گزار مانے کہ بھئی اس کے احسانات ہیں میرے اوپر. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو گھر میں آپ چنگیز خان بنے رہتے ہو اور گھر سے باہر آپ مسکراتے رہتے ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں باہر, کراچی میں تو گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں لوگ تھڑے پر گپ شپ لگا رہے ہیں, دوست احباب, بڑی ہنسی مذاق, گھر آئیں گے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا, یہ سٹائل ہوتا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ, سلام کرتے. قرآن میں ہمیں حکم ہے نا فسلموا علی انفسکم, جب گھر میں داخل ہو تو کیا کرو. میں نے یہ تجربہ کیا کہ جب آپ زور سے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ غصے کا 50% علاج آپ نے کر لیا, کیونکہ اللہ نے اس کلام کو, اس کلمے کو برکت والا مبارک کلمہ کہا. اس سے بہت ساری نیگیٹو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مرد کو چاہیے جب گھر میں آئے نا زور سے السلام علیکم مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے, ایک دم ایسے نہیں جیسے چنگیز خان کا کوئی اٹیک ہو گیا. تو یہ بھی نبی کی حدیث ہے. بس یہ بتا کے اگلا سوال لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے, گھر کے ساتھ. تو باہر تو سارے ہی نیک ہی ہوتے ہیں, کیونکہ باہر آپ کو پتا ہے غصہ کروں گا سامنے والا بھی غصہ کرے گا. گھر میں پتا ہے غصہ کیا تو وہ بیچاری جائے گی, تو وہ مجبور ہے پھر برداشت کرنے پر.
کراچی میں لکھا ہوتا ہے نا رکشے کے پیچھے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو گھر میں بھی آدمی کہتا ہے وہ برداشت کر, کیا خیال ہے وہ کہاں جائے گی چھوڑ کے. جی جناب. حضرت ایک سوال ہے جو کہ اور اس کے ساتھ میں ضمن دوسرے دو سوال کو ملا دیا. سوال یہ ہے کہ کیا فتاوی جو پاکستان ہندوستان وغیرہ کے جو بیرونی ممالک کے جو فتاوی ہے کیا ان پر عمل کرنا چاہیے یا ہمارے جو آس پاس کے لوگ کے اور ہمارے ملک کے فتاوی اور اس کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کے بیانات تو کافی لوگوں میں مشہور ہے, مردوں میں نوجوانوں میں کافی, تو انداز بیان کے اندر لطیفے اور ان چیزوں کے اندر تو بعض خواتین کبھی اس کو یعنی اور بعض مرد بھی اس کو نازک لے لیتے ہیں. تو اور ابھی آپ نے کافی نصیحت کی مردوں کو کہ اچھے رہنا, اچھا خیال رکھنا. تو کسی نے پوچھا ہے کہ اس کے جو حکمت ماشاءاللہ کی تقریر تو کافی لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی ہے, ماشاءاللہ ملینز کے دلوں میں بیٹھتی ہے. یہاں پر تو کئی لوگ ہیں جو کہ اردو بھی نہیں سمجھتے جو بس آپ کے دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کی جو ایک مقرر کے طور پر جو آپ نے اتنے لوگوں کے دلوں میں گئے تو ایک جانب سے جو سوال ہے کہ شاید کیا مردوں یہ چیزیں سن کر کیا ان کا ذہن دین کو استہزاء کے طور پر لیں یا اس کی کوئی حکمت ہے اس کے تحت یہ انداز الگ ہے. دیکھیں ہر ایک کا انداز جو نیچرل وے میں ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے. جو میں چٹکلے مٹکلے سناتا ہوں کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی کتاب دیکھ کے آتا ہوں بیان سے پہلے کہ اس میں یہ والا چٹکلا سنانا ہے, یہ تو نیچرل ہے. تو نیچرل وے میں اگر ہر ایک کا اللہ نے الگ مزاج رکھا ہے, پیغمبروں میں الگ الگ مزاج تھے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کیا تھا؟ جلالی تھا. ایک تھپڑ قبطی کو لگایا تھا لڑائی چھڑوانے کے لیے, وہ غلطی سے زیادہ زور سے لگا دیا وہ غلطی سے زیادہ زور سے لگا دیا, وہ بندہ ہی مر گیا. ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی کا تو ہمیں نہیں ملتا کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہو. تو لوگوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے. تو ایسے ہی بھائی مولاناؤں کے مزاج میں کیوں فرق نہیں ہو سکتا؟ تو ہمارا یہ مزاج بچپن سے ہی ہے. ہم تو پہلے تو لوگ بہت اعتراض کرتے تھے ممبر پہ آپ چٹکلے سنا رہے ہیں, آ رہے ہیں واپس ہی نہیں جا رہے تو کیا کروں میں. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو چٹکلے یا کچھ لطیفے میں سنا دیتا ہوں تو وہ لطیفوں میں جو ٹاپک سے متعلق بات ہوتی ہے کہ نہیں, تو اگر ہوتی ہے اس سے سبق مل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا, اس میں کیا حرج ہے. کتنے علماء کی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. حضرت مولانا شلوی تھانوی کی کتابوں میں تو بہت ملے گا آپ کو یہ سب. حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی. ذکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں نا وہ ایک جگہ, ذکر کی فضیلت کہ بھئی ذکر کرنے سے دل میں کیفیات بنتی ہیں اور بلا ضرورت باتیں کرنے سے وہ کیفیات ختم ہو جاتی, غیر ضروری باتیں کرنے سے. تو انہوں نے بتایا کہ آج کل لوگوں میں ویسے ہی کیفیات نہیں ہوتی, اوپر سے فضول باتیں بہت کر کے بالکل ہی دل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو ایک بڑی اچھی مثال دی انہوں نے, یہ بھی چٹکلا ہی ہے کہ ایک آدمی شیشے کے برتن لے کے پوٹلا باندھ کے جا رہا ہے. تو کسی صاحب کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے, ہر چیز کو ٹھوکر مار کے, پاؤں سے ٹھوکر مار کے پوچھتے یہ کیا ہے. تو ان صاحب نے اس بیچنے والے کو کہا بھئی یہ پوٹلا رکھو. اس نے رکھا اور ٹھوکر ماری. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. کانچ کے برتن ہے, شیشے کے برتن. ٹھوکر مار کے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. تو بتانا مقصد تھا کہ ایک ٹھوکر سے ہی وہ سارے برتن ٹوٹ گئے کیونکہ وہ شیشے کے برتن تھے. تو ایسے ہی ہماری جو روحانی کیفیات بنتی ہیں وہ شیشے کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس میں گالم گلوچ اور جھگڑے اور غیر ضروری باتیں, تو وہ شیشے کی کیفیات ایک ٹھوکر سے اڑ جاتی ہیں. تو وہ یہی ہوگا کہ وہ کیفیات ہیں نہیں بلکہ تھی. تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے نیک کتنے لوگ بن جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بہت مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے نیک بنے اور پھر بالکل ہی. تو میں جو چٹکلے مٹکلے جو میرے بھائی تو میرے عادت ہے کیا کریں. باقی جس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو دوسروں کو سن لے, جو نہیں سنا رہے وہ ڈرانے کی باتیں زیادہ کر رہے ہیں. تو ہر ایک کو ہر ایک سے فائدہ نہیں ہوتا. جو پہلا سوال ہے نا آپ کا وہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کس مفتی سے فتویٰ لیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور کاش جو اہل علم ہیں وہ اس کی نازکیت کو سمجھیں. دیکھو پہلے اسلامی خلافتیں تھیں, اسلامی حکومتیں تھیں, انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. ملکوں کے پورے لا ہوتے تھے, کسی مفتی کو اس سے ہٹنے کی اجازت نہیں تھی.
یہ نہیں کہ ادھر سے کوئی مفتی نیا فتویٰ دے رہا ہے، ادھر سے کوئی نیا نکل رہا ہے، ادھر سے کوئی نیا نکل رہا ہے، ایسا نہیں تھا. اب وہ سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے. اب ہر شخص، بلکہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا. گلستان باغ کو کہتے ہیں نا، باغ میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو کتنا خوبصورت لگتا ہے باغ، گارڈن جو ہے، جب اس پہ تتلیاں سمجھتے ہیں، ہاں بٹر فلائی. مکھیاں تو ہیں ہی نہیں یہاں پہ، میں بہت مس کر رہا ہوں بار بار. جو عام مکھیاں ہیں وہ تو ایک بھی نظر نہیں آئی. میں باقی ایک ہفتہ ہو گیا مجھے یو ایس اے میں، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مکھی نہ، ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی مکھی نہیں ہے. تو اچھا، بہرحال کوئی نظر آئے تو ویڈیو بنا کے بھیجیے گا. تو ہر گارڈن، ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوئی ہوں تو باغ کی رونق دو بالا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایک آدھ الو بھی ہوتا ہے باغ میں، چلو آدمی برداشت کر لیتا ہے، یار اتنا بڑا باغ ہے، تتلیوں پھولوں سے بھرا ہوا، تو دو چار الو بھی ٹہل رہے ہوں تو کوئی مسئلہ بولو نہیں. لیکن اگر ہر شاخ پہ ہی تتلیوں کے بجائے الو بیٹھا ہوا ہو تو باغ کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے ہاں معیار ہی نہیں ہے. مختلف قسم کے اسکالرز پیدا ہو رہے ہیں، ہر اسکالر کا دعویٰ یہ ہے کہ مسئلہ میں بتاؤں گا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث نمبر ہے. سب نے طوطے کی طرح رٹا لگا کے یہ چیزیں یاد کر لی، کیونکہ اردو کتابیں آ گئی، انگلش کتابیں آ گئی، ہر حدیث کا ترجمہ ہو گیا اردو میں، ہر حدیث کا ترجمہ انگلش میں ہو گیا، تو انہوں نے ترجمہ دیکھا. یہ بھی میجورٹی کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ٹرانسلیشن بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے اب کس مفتی کو فالو کریں آپ؟ دیکھیں، ہمیشہ سے جو فقہ مدون ہوا ہے نا، مدون جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ چار فقہ ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ. یہ چار مدون ہیں، اور ان کے اصول اور ضابطے ہیں کہ کس قول پہ فتویٰ ہے. اقوال تو ان میں بھی بہت ملتے ہیں، لیکن صدیوں عدالتوں میں چل کے، حکومتیں ہو کے، ایک مفتابی قول، جس کو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، یہ قول ہے جی اس پہ فتویٰ ہے. تو ان مذاہب میں، چاروں فقہی مذاہب میں مفتابی قول متعین ہوتا ہے. جب کوئی پراپر وے میں دینی مدرسے میں پڑھتا ہے تو ان چاروں فقہ کو پڑھتا ہے، ان کے دلائل پڑھتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس فقہ میں یہ مفتابی قول ہے، یہ اس پہ فتویٰ ہے، تو وہ پھر اس حساب سے وہ چلتا ہے اور اس حساب سے وہ فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس سے ہٹے گا تو علماء اس کو پکڑیں گے کہ بھئی یہ اس سے فتویٰ لینا جائز نہیں. آپ نے کس بیس پہ؟ کیونکہ اس میں اگر آپ ہٹتے ہیں تو پورا علماء کا پینل بیٹھتا ہے کہ بھئی دلیل کی بیس پہ یا ضرورت کی بیس پہ. تو جو بھی ان مذاہب سے منسلک علماء ہیں، مذاہب سے مراد یہ جو فقہی مذاہب ہیں اور پراپر وے میں علم حاصل کرتے آ رہے ہیں، آپ کو فتویٰ انہی سے لینا پڑے گا. ورنہ اتنی اکائیاں آپ کے سامنے آئیں گی، اتنی اکائیاں. اس گلی میں مفتی الگ فتویٰ دے رہا ہوگا، اس گلی کا مفتی الگ فتویٰ دے رہا ہوگا، اس گلی کا مفتی. طلاق کے مسائل میں اتنے اقوال ملیں گے آپ کو، آپ پاگل ہو جاؤ گے. ہر شخص کا دعویٰ ہوگا کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں. تو اس سے اسلام کا بیڑا غرق ہوگا اور کچھ بھی نہیں. تو جو طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا، وہی طریقہ کامیاب ہے. اس سے آپ شذوذ اختیار کریں گے، ہٹیں گے تو گمراہی ہے، برباد ہو جائیں گے آپ. بہت زیادہ اکائی ہیں اور اس سے امت جڑے گی نہیں، امت میں توڑ پیدا ہو. تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں بھائی آپ چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کریں. آپ یا تو فقہ حنفی کو فالو کریں یا فقہ شافعی کو. پھر فقہ شافعی کو فالو کرنا ہے تو فقہ شافعی کے وہ علماء، مستند علماء جن کا باقاعدہ سلسلہ ہو. یہ نہیں کہ آج کوئی یونیورسٹی سے پڑھ کے ایک شافعی مفتی دریافت ہو گیا. نہ، آپ پوچھیں بھائی آپ کا سلسلہ کیا ہے، کس مفتی سے آپ نے سیکھا ہے، پھر وہ بتائے میرا سلسلہ کیا. تو یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیے. صرف کتابوں پر اکتفا نہیں ہوگا، یہ سلسلہ پہنچنا چاہیے. ریلائبل، کسی بھی علاقے کے ریلائبل مفتی ہوں جنہوں نے اس کو اجازت دی ہو، اور ان مفتی کو ان سے پہلے والوں نے اجازت دی ہو. ایسا نہیں ہے اس دین اور مذہب میں کہ کوئی بھی کسی یونیورسٹی یا مدرسے سے اٹھے اور کہے کہ میں مفتی ہوں. بھائی آپ کو اس وقت کے علماء نے آپ پر اعتماد کیا ہو، علماء کی ایک پینل ہو، رائے ہو، بڑے علماء ہو جو آپ پر اعتماد کرتے ہوں اور کہتے ہوں کہ اس سے فتویٰ لینا جائز. جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، تو ایسے ہی تھوڑی وہ اٹھے اور انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا. درجنوں سینکڑوں علماء، بڑے بڑے علماء جنہوں نے اعتماد کیا. سعودی عرب میں جو صحیح مفتی ہیں، جو یعنی قابل اعتماد مفتی ہیں، ایسے ہی تھوڑی کوئی اٹھے اور انہوں نے فتویٰ دے دیا. ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے ان کو نائب بنایا، اعتماد کیا ان کے اوپر. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. ایسے مفتیان کرام کو جن کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہو، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سینہ بسینہ پہنچ رہا ہو.
اور ان مذاہب اربع میں سے کسی ایک سے ان کا تعلق ہو, کیونکہ اگر نہیں ہے تعلق تو وہ خود ایک نیا فرقہ ہے, وہ خود پھر جو ہے نا ایک نئے فرقے میں کی بنیاد ڈال رہا ہوگا. میری رائے یہ ہے, میری رائے یہ ہے, میری بھائی آپ کی رائے, یہ دین نیا تھوڑی آیا ہے. 1400 سال سے کیا امت گھاس کھا رہی تھی جو اب آپ آ کے بتا رہے ہو کہ میری رائے یہ, وہ نیا دین تھوڑی ہے, یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جو چیز تھی اسی کو فالو کریں گے ہم. ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا. اب ویڈیو کیمرہ یہ جدید مسئلہ ہے نا, ویڈیو جدید ہے. اسی طرح اعضاء کی جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہوتا ہے ایک جدید مسئلہ ہے. جدید مسائل میں تو علماء اجتہاد کریں گے. اس میں تو الحمدللہ جو اسلامی ملکوں کے بڑے بڑے علماء ان کی کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی بہت بڑی علماء کی ایک آرگنائزیشن ہے. تو پھر وہاں تو الحمدللہ علماء کا پینل بیٹھتا ہے. اس میں تو کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا, اس میں تو اتفاق رائے سے یا اکثریت کی رائے سے فیصلہ دیا جاتا ہے. لیکن جو مسائل امت نمٹا چکی ہے ان میں انہی میں سے کسی ایک کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا, ورنہ دین اور مذہب کا بیڑا غرق ہو جائے گا, جو کہ ہو رہا شروع ہو گیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں نا. ایک شخص امام ایک خاتون آئی کسی مفتی کے پاس افریقہ میں نا, تو وہاں فقہ مالکیہ ہمیشہ سے رہا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تحقیق ہوتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو وہ آ کے کہنے لگا, خاتون مفتی صاحب سے کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے میں فتویٰ چاہیے. انہوں نے کہا قرآن و حدیث سے جواب دوں یا امام مالک کی رائے, کیونکہ وہاں مالک کی فقہ ہے. اس نے کہا امام مالک کی رائے بتا دو آپ. ٹھیک ہے, وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے بھی قرآن حدیث سمجھائے اور تم نے بھی, تو ان کی رائے قرآن حدیث کے زیادہ قریب ہوگی. رائے آپ کی ہوگی, لیبل آپ نے کس کا لگایا ہوا اس پہ, قرآن و سنت کا. جی جناب. آخری سوال, بہت اہم سوال یہ ہے, اور جو مسئلہ آپ بات کر رہے ہیں اسی کی ایک شاخ آپ سمجھ لیں کہ خاص جزئی مسئلہ ہمارے ملک کے اندر جو اسلامک فائنینسنگ کا ہے. تو ایک جانب میں شیخ یوسف قرضاوی کا فتویٰ جو پہلا گھر آپ لیے ان جیسے ملکوں کے اندر وہ نارمل مورگیج سے جائز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اکثر علماء جو کہتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. بعض علماء نے یہاں پر مستند نے اس کو دار الحرب قرار دیا ہے. ہمارے استاد مفتی رضا الحق صاحب کو اس کو دار الامن قرار دیں, دار الحرب نہیں قرار دیں. تو یہ آراء کے اندر ہمارے شہر ہمارے ملک کے اندر جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ فقہ کے مجمع ہوتے ہیں, گروپ ہوتے ہیں, یہاں پر تو صرف 100 سے کم علماء ہیں پورے شہر میں. تو اس صورتحال میں جبکہ گھروں کی قیمت آدھے ملین ڈالر پر پہنچ گئی ہے, خریدنا مشکل ہو گیا ہے, خرچے بڑھ گئے ہیں, اور اگر مسلمان یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکیں گے تو یعنی ترقی نہیں کر سکیں گے, نہ سیاسی طور پر نہ کسی طور پر. تو اس صورتحال میں آپ کے نزدیک کیا اجازت ہے شیخ یوسف قرضاوی جیسے وغیرہ کے فتاوی پر عمل کرنے کے لیے, یا صرف جو ہمارے اکابرین اور علماء کے جو رائج ہے اسی پر عمل کریں؟ دیکھیں, جو شیخ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ کی رائے ٹھیک نہیں ہے. شریعت کے جو نصوص ہوتی ہیں نا, نصوص جو بالکل واضح احکامات ہوتے ہیں, ان کو ان حکمتوں کی بیس پہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. سودی قرضہ لینے والا حدیث میں آتا ہے لعنت, اس پر دینے والا لعنت. تو کسی نہ کسی ضرورت کی بیس ہی پہ قرضہ لیتا ہے نا جو لیتا ہے. صحابہ کے دور میں بھی جو سود کا قرضہ لیا کرتے تھے جس پر لعنت ہوئی ہے, تو کوئی سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے جانے کے لیے تھوڑی لے رہے تھے وہ قرضہ. تو کوئی بیس ہی ہوتی ہے قرضہ لینے کی جس کی بیس پہ سودی قرضہ لیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سودی معاملے پر گواہ بننے والے پر, اور سودی معاملے کو لکھنے والے پر. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ چاروں پر اللہ کی کیا ہے, لعنت. اور اتنی شدید وعید, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ان شدید وعیدوں کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو کانپ جانا چاہیے. باقی جہاں تک مسئلہ ضرورت کا ہے کہ ضرورت, دیکھیں سود میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے سود دینا, ایک ہے سود لینا. تو اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور پھر اس سے سود لے کے آپ نے گھر بنایا تو اس گھر میں رہنا بھی حرام ناجائز ہے, کیونکہ آپ نے سود کے پیسوں سے گھر بنایا. دوسری سچویشن وہ ہے جو یہاں پر ہے, مورگیج پہ جو گھر لیتے ہیں, اس میں سود سے گھر نہیں بنا رہے ہوتے, گھر تو لون لے کے بنا رہے ہوتے ہیں, سود دے رہے ہوتے ہیں بینک کو. تو اس گھر میں رہنا حرام بہرحال نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مورگیج پہ گھر لیا ہو تو آپ اس کا بائیکاٹ کرو کہ میں اس گھر میں ہی نہیں جاؤں گا, حرام پیسوں سے بنا حرام پیسوں سے نہیں ہے. لیکن یہ قرضہ لینے کا عمل کیا ہے, یہ حرام اور ناجائز ہے. اب مسئلہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے, یہ جو یوسف القرضاوی رحمہ اللہ کی جو رائے ہے نا, یہ اس کی اختلاف کی بیس کیا ہے. مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ سود کھانا تو ہر قیمت پہ حرام ہے, لیکن سودی قرضہ لینا جب حلال طریقے سے ممکن نہ ہو, آپ کی بنیادی ضرورت ہو, تو پھر علماء نے ہمیشہ سے بیان کیا ہے
کہ اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لینا جائز ہے. اگر آپ کی بیسک ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے اور کوئی جائز طریقے سے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر سودی ایگریمنٹ کر کے قرضہ لینے کی گنجائش ہے. ایسی صورت میں جو قرضہ دینے والا ہے وہ گنہگار ہوگا, لینے والا گنہگار نہیں ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب اگلے اسٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں. بنیادی ضرورتوں میں لباس بھی ہے, بنیادی ضرورتوں میں خوراک بھی ہے, اور بنیادی ضرورتوں میں رہائش بھی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. تعلیم کے لیے آپ سودی قرضہ بولے نا, یہ بنیادی ضرورتوں میں نہیں آتا. شادی بیاہ کے لیے آپ سودی قرضہ نہیں لے سکتے, یہ بنیادی ضرورتوں میں داخل نہیں ہے. یہ بنیادی ہوتی, اس لباس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا نا, رہائش کے بغیر رہ نہیں سکتا, سڑک پہ تھوڑی سوئے گا کہیں وہ. لیکن ذاتی گھر کا ہونا یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. جو علماء کہتے ہیں نا یہ مورگیج پہ قرضہ لینا جائز ہے ایک گھر کے لیے, ان سے ایک ٹیکنیکل غلطی یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے ذاتی گھر کو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شامل کر لیا ہے, جبکہ گھر کا ہونا تو آپ کی بنیادی ضرورت ہے, اس کا آپ کی ملکیت میں ہونا بنیادی ضرورت نہیں ہے, بلکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ ہمیں تو بار بار یہ دماغ ہمارا بنایا گیا ہے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, دیواروں اینٹوں سے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اگر کوئی رینٹ پہ رہ سکتا ہے, اور ظاہر ہے جو مورگیج پہ گھر لے گا وہ رینٹ پہ رہ سکتا ہے, وہ قسطیں بھی تو دے رہا ہے نا وہ, تو اب صرف یہ کہ میرا اپنا ہو تاکہ میرے بچوں میں وراثت تقسیم ہو, اور میں جناب جب میں وہ قسطیں اتنی بھر رہا ہوں تو وہی یہی قسطوں میں جب میرا ہی نہ ہو جائے تو کیا ہے. یہ تو آپ سودی قرضہ اس بیس پہ لے رہے ہو کہ بنیادی ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے, لیکن آپ چاہتے ہو کہ گھر بھی میرا ہو جائے. میرا کرنے کے لیے یہ جائز نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ اس سے مسلمان پیچھے رہ جائیں گے, ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہوگی, تو مسلمان پیچھے رہ جائیں گے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ شریعت کو چینج کر لیں, اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس مل کے سب جائیں, دباؤ ڈالیں. بھائی ہم مسلمان ہیں, جیسے ہم ہینڈ سلاٹر کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے, ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں, ہمارے لیے حلال ذبیحہ کا انتظام کیا جائے, تو اسی طرح ہمارے لیے اسلامک فائنینس کی ہمیں ضرورت پوری کی جائے. اسلامک بینکنگ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, تو ہمیں بھی جب بہت سارے مسلمان یہ کام کریں گے اور سودی قرضے کا بائیکاٹ کریں گے تو یہ پھر ضرورت ایجاد کی ماں ہے. لیکن اگر ہم گنجائش دیتے ہیں کہ جی آپ سودی قرضہ لے کے گھر بنا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب قیامت تک کے لیے آپ نے بغیر سودی قرضے کے گھر بنانے کا چانس ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے. تو اپنی سستی, اپنی کاہلی کی بیس پہ ہم فتویٰ چینج کر لیں کہ جی آپ کے لیے جائز ہے گھر لینا مورگیج پہ, یہ ٹھیک نہیں ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں اور بولیں کہ بھائی ہمیں اسلامک فائنینس کا کوئی ہمارے لیے انتظام کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں گورے انتظام کریں گے. اچھا ہے, جب ہے تو سبحان اللہ, ہے تو پھر تو اور زیادہ ضروری ہے. Mazrat, we do have a meeting with Mufti Tariq Saab and Sheikh Yasser, and they both have early morning flights. So I'm going to request Mufti Tariq Saab to our elder Qari Siddiq Bandi Rahmatullahi was very particular on time as well. So I'm going to try to follow that suit. So I'll request Mufti Tariq Saab to do dua. Mufti Tariq Saab is going to exit immediately. If you want to meet him, shake hands, the real lecture is at Epic, inshallah. This was just a meet and greet and a conversation and a discussion. So I do request everyone to stay back so that the escorts and those who are his rides, they can bring out the car in the front. Mufti Saab will do dua, and then inshallah we will exit. Jazakallah khair, because we have to be at 9:30 in Epic, inshallah. تو ہم ابھی فوراً یعنی اگر 5-10 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے. اصل میں اچھا چلو, اگر آپ بیٹھنا چاہ رہے تو بٹھا دیں گے. یہ چپکے سے کہہ رہے میری بیگم کو شادی شدہ نہیں ہاں جائز ہے. دانت تو ضرورت ہے نا, بغیر دانت کے ہنسے گا کیسے؟ اگر نکالنا ممکن ہے تو ٹھیک. چلیں جی دعا, وہاں بیان ہے میرا, ادھر عشاء کے بعد تھوڑے الحمدللہ.